ہمارے محترم حضرت مولانا حاجی مجیب الرحمان صاحب نقاصی کا انتقال ہوا. ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کا صدمہ ہمارے لیے جیسے ایک خاندانی صدمہ ہو، لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے میں بروقت یہاں نہیں آ سکا. آج اسی تعزیت کے لیے میری حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اس کے پورے خاندان کو متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ادارہ حضرت شیخ رقاصی صاحب رحمہ اللہ کا شاہکار ہے، جس کے انہوں نے زندگی بھر خدمت کی. اللہ رب العزت اس ادارے کو بقائے ملائم رکھے اور ان کی خدمات جلیلہ کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے. میڈیا کو میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کل صبح خیبر پختونخوا میں جو کچھ حلقے پہلے فیز کے کچھ اسٹیشن باقی تھے، اس میں الیکشن ہو گئے ہیں اور جمعیت علماء اسلام اس وقت بلدیاتی نظام میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور یہ 7 تحصیلوں کا الیکشن ہوا ہے جس میں کہ 5 جمعیت علماء اسلام نے جیت لی ہے. اور میں اس پر ان کو وہاں کے عوام مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک ڈیرہ اسماعیل خان کا تعلق ہے، مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ 50% پولنگ اسٹیشنوں کے جو نتائج صحیح آئے ہیں وہاں جمعیت جو ہے وہ لیڈ پر ہے، اور جہاں پر انہوں نے سفید کاغذوں پہ نتائج لکھ کر دیے ہیں تو 50% پولنگ اسٹیشنوں پر جمعیت کو صرف 7,000 ووٹ دے رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہاں سرکاری وسائل استعمال ہوئے. 1 ارب 88 کروڑ روپیہ کے منصوبے وہاں پر 2 تحصیلوں میں تقسیم کیے گئے. ساری زندگی انہوں نے خدمت نہیں کی اور اس الیکشن میں ووٹ خریدنے کے لیے اس کو استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ اگرچہ ہمارا ایک کارکن الیکشن میں حصہ لے رہا تھا، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم نے فضل الرحمان کا حلقہ جو ہے وہ بانٹ دیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اب بھی جیتے ہوئے ہیں اور پہلے بھی گاندھی سے نکلے تھے، اب بھی انہوں نے گاندھی کے ذریعے سے اور سرکاری وسائل کے استعمال کر کے بونڈی حکومت کی ہے. تو یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور اب ان سے نجات کے دن قریب آ چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حسن کارکردگی پر جتنے محکمے تھے یا ان کے وزراء تھے ان کو انعامات تقسیم کر لیے ہیں، اور انعامات تبھی تقسیم ہوتے ہیں جب کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اگلے کھیل کا عندیہ دے دیا ہے. عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں. چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا کیا رزلٹ سامنے آ گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ تحریک کے جو عدم اعتماد ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے. دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک کا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ صرف نمائش تو نہیں کرنی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نمبر بھی پورے کریں. 172 ووٹ ہم نے پورے کرنے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں ان سے رابطوں کا آغاز ہوا. میں تو چودھری شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا، لیکن بہرحال سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ حال کو بھی بات کرتے ہیں. ایک جرگہ بنایا جا رہا ہے جو ان کے حلیف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ باقاعدہ باضابطہ رابطہ کرے گی اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی اور آمادہ کرے گی کہ اب ملک کی کشتی ڈبوئی جا رہی ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، بلکہ اب بھی وقت ہے کہ ملک کی اس کشتی کو بچانے کے لیے آپ حزب اختلاف کے اس عدم اعتماد کا ساتھ. حضرت صاحب 4 سال کا عرصہ گزر گیا، باقی 1 سال پیچھے رہ گیا ہے، تو
کیا یہ 1 سال بھی ان کو دے دیا جائے گا؟ ایک دن آج کانپور میں اعلان فرما دیں کہ کب سے تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں؟ ایک دن تباہی و بربادی کا ہے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. صرف ایک سوال کر کے مزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ذمہ جدوجہد اور جدوجہد کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے. 3 سال گزرے یا 4 سال گزرے لیکن غلط چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں. بہت خوب. اور اس پر ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. انبیاء کرام نے بھی ہزار سال دعوت دی. تھوڑے سے امتی ملے ان کو لیکن ان کی جدوجہد کی نتائج اللہ کے ہاتھ میں. تو اس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہم پہلے ہوم ورک کر رہے ہیں. جو ہی ہمارا ہوم ورک ایک اسٹیج پر پہنچے گا تو ہم تاریخ کا اعلان کریں گے. زرداری سے کب ملاقات ہوئی آپ؟ ان کی ملاقات میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے لیکن سردست جو ہے وہ ہسپتال میں بھی ہے اور ٹیلیفونک رابطہ ہمارا ہوا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ان سے رابطہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس وقت انہوں نے ایک مشترک کاز کے لیے قربانی بھی دینی ہوگی. کچھ اختلافات کو نرم بھی کرنا ہوگا تاکہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طور پر عدم اعتماد کی تحریک میں کردار ادا کرے. ایک آخری سوال، آپ کی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو آپ کا چوائس کون سی ہوگی؟ کس کو وزیر اعظم بنانا چاہیں گے؟ اگر نہیں ہوتی خدا نہ خاصہ تو پھر آپ کا کیا لائے گا؟ بھائی میں نے سارے کارڈ آج آپ کو نہیں دکھانے. کچھ آنے کانپور والے چھوٹا اسٹیشن ہے، چلو کچھ ہمیں فیض دے دیں. کوئی بات نہیں ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ کی اکثر نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ ان کا کیا پلان ہے، پاکستان کب آئیں گے؟ میرے ساتھ تو انہوں نے جاتے ہوئے مشورہ کیا تھا اور میں اس کی واپسی کا مشورہ کریں گے. وہ بیمار ہو کر گئے تھے اور جب صحتیاب ہوں گے تو واپس آ جائیں گے اپنی مرضی سے. وہ بھی ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کیا ہے تاکہ اس کی تفصیلات و جزیات اور اگر اپنی جماعت پہلے آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے حکومت کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ.